أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ اسلام کی تاریخ شہداء سے بھری ہوئی ہے اور اسلام کی تاریخ کی ابتدا اسلامی سال کے انتہا میں بھی شہادتیں ہیں، اسی لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں مذہب کے اندر، اسلام کے اندر، اہل سنت والجماعت کے نزدیک شہادت مصیبت نہیں ہے بلکہ شہادت ایک نعمت ہے، جس کا شوق خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اسی طرح 3 مرتبہ فرمایا تھا کہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی یہ انبیاء کی تمنائیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہ دعا تھی کہ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے حبیب کے شہر میں شہید ہوں۔ ایک تو شہر کی بھی تمنا ہے اور دوسرے شہادت کی تمنا ہے، اور ایک مسلمان کے کامل مومن، ایک مسلمان کی اکملیت کے لیے، ایک مومن کی اکملیت کے لیے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی دلی تمنا یہ ہو کہ جب اس کا آخری وقت آئے تو وہ شہادت کی موت پائے۔ موت سے خوف، موت کا ڈر، یہ ایک مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ مسلمان جہاں پر بھی اسلامی تاریخ پر ایک نظر ڈالیے، چند باغیوں کو چھوڑ کر، غداروں کو چھوڑ کر، جہاں ایک مسلمان آگے بڑھتا ہے تو وہ کبھی بھی موت سے خوف نہیں کھاتا ہے، کیونکہ مسلمان کی پہچان موت سے بے خوف ہو کر آگے بڑھنا ہے، موت سے ڈرنا نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں کہ شہادت کوئی مصیبت نہیں ہے بلکہ شہادت ایک تمنا ہے انبیاء کی، حضرات صحابہ کی، اور ایک مومن کی کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ شہادت کی تمنا کرے۔ اور آگے بڑھ کر کوئی آدمی رخصت ہوتا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر تو صاف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث ہے کہ اس پر نوحہ کرنا، یعنی میت کے خوبیوں کو بیان کر کر کے رونا، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور بہت سارے واقعات حدیث کے اندر بھی ملتے ہیں کہ جب آدمی کو صدمہ پہنچے، مصیبت پہنچے، جو ہرگز اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ واویلا کرے یا مختلف چیزوں سے چلائے چیخے، بلکہ اس پر لازم و ضروری یہ ہے کہ وہ صبر کرے، اور پہلا ہی صبر ہے، بعد میں تو خود ہی صبر آ جاتا ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں پر ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے، اہل سنت والجماعت کو یہ تعلیم دی گئی ہے، جب اس پر کوئی مصیبت پہنچے، جب کوئی پریشانی آئے تو وہ اس پر چیخ و پکار کرنے کے بجائے وہ صبر سے کام لے اور اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ اسی لیے ایک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں سے بچے، اور آگے بڑھ کر ایک بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہماری نہیں ہیں، سنیوں کی جو چیزیں نہیں ہیں، اگر کوئی دوسرا طبقہ اس قسم کی چیزیں کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس کے اندر شرکت، اس کو دیکھنے کے لیے جانا سب کا سب گناہ میں شمار ہوگا۔ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی یہاں تک بھی فرمائے کہ کوئی مصیبت کے وقت اپنے چہرے کو پیٹ لیتا ہے، چہرے کو مار لیتا ہے،
تو اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے امور ہمارے نہیں ہیں، جن کے ہے لیکن ہم اس کے اندر زینت بن رہے ہیں، جا کر نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس قسم کے چیزوں میں شریک ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی محفلوں کے اندر شرکت کریں۔ اس لیے ہم نظر رکھیں، نگرانی رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس قسم کے احوال میں شریک ہونے سے، اس قسم کی چیزیں دیکھنے سے روکیں اور ان کو سمجھائیں کہ اس قسم کے احوال ہمارے نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس انتقال کا جو صدمہ تھا وہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ کہ ابراہیم تمہاری جدائیگی ہم کو غمگین کر دی، اتنا آپ کو ان کے انتقال کا غم تھا۔ اسی طرح آپ کے اوپر وہ احوال آئے جو آپ کے لیے سہارا بننے والی، اسلام کی دعوت لے کر جب آپ آگے بڑھے، اس وقت مخالفتیں ہو رہی تھی، اس وقت ساتھ دینے والے کون تھیں؟ آپ کی پہلی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، وہ ان کا انتقال ہوا، اور اسی سال آپ کے ساتھ دینے والے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ تو تاریخ کے اندر اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا گیا تھا، کیونکہ آپ کے جو مضبوط بظاہر سہارا تھے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس کی بے انتہا تکلیف رہی تھی، آپ کے سینے پر اس کا غم تھا جو ایک زمانے تک وہ ہٹا نہیں تھا۔ ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملیں گے کہ آپ نے چیخ و پکار کیا ہو یا اس غم کا بار بار تذکرہ کر کے آپ نے بے چینی کی کیفیت کا اظہار کیا ہو۔ ہم کو جو تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ملی، ہمیشہ صبر کے دامن کو تھام کر آگے بڑھنے کی ملی۔ یہ نہیں کہ آپ مختلف قسم کے چیزیں اپنائیں اور اپنے غم کا اظہار کریں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو صبر سے آگے بڑھنے کی تلقین ملی ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی چیزوں کو دیکھنا، اس میں شرکت کرنا، اس سے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قسم کی چیزوں سے منع فرمایا۔ احادیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ کسی گناہ کے کام، کسی غلط کام کے اندر جس کے پاس ثواب ہے ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک ہم باعتبار اہل سنت والجماعت ہمارے پاس درست نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس پر لعنت فرمائی، منع فرمایا، مختلف احادیث آئی ہیں، اس کے پیش نظر اس گناہ کے کام میں شرکت کرنا، اس کی زینت بننا، اسی میں شامل ہونے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں سے بچے۔ اچھا، اس دن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم پر کیا چیز عائد ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس دن ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ روزہ رکھیے۔ اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے جو روزے مسلمانوں پر تھے وہ عاشورے کا روزہ تھا۔ بعد میں جب رمضان کی فرضیت آئی تو پھر عاشورے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ احادیث میں اس کی فضیلت کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو پچھلے گناہوں کا وہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح آگے بڑھ کر یہ بات صرف اسی روزے کے متعلق ہے، یہ بات دوسرے کسی روزے کے متعلق یہ بات نہیں ہے کہ آپ اس روزے کے ساتھ یا تو پچھلا کوئی مہینہ پچھلا کوئی دن ملا لے یا اگلا کوئی دن ملا لے، اس لیے کہ اس دن یہودیوں نے بھی روزہ رکھا تھا، بلکہ رکھتے ہیں آج کے تو پتہ نہیں، کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور مختلف چیزیں آتی ہیں، واللہ عالم کہاں تک درست ہے۔ تو یہودیوں کی مشابہت سے روکنے کے لیے ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ یا تو 9 کا روزہ ملائیے یا 11 کا روزہ ملائیے۔ یہ صرف اسی روزے کے متعلق ہے، دوسرا کوئی شعبان کے روزے میں نہیں، اور جو ہے اسی طرح ذی الحجہ کے 9ویں روزے کے دن نہیں، کسی روزے میں یہ حکم نہیں ہے، صرف اور صرف محرم میں ہے۔ اچھا، یہ ایک چیز۔ اگلی بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس
دن میں کرنے کے لیے کہا ہے وہ یہ ہے کہ اس دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے. اگر روزانہ آپ کے پاس اگر کوئی سادہ کھانا بنتا ہے، دال بنتی ہے، تو آج آپ تھوڑا آگے بڑھ کر دالچا بنا لیجیے. آپ پر ضروری نہیں ہے کہ آپ دال بنا رہے تھے اب آج بکرے کا گوشت بنائیے، نہیں، بلکہ جو آپ سے ممکن ہو سکے، جتنی آپ وسعت کر سکتے، جو اچھا بنا سکتے بنا کے کھانا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ترغیب ہے اس امت کو، جو ہر آپ کے ماننے والے پر یہ ایک استحباب کے درجے میں ہے کہ اس پر عمل کرے. اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.